ہمیں ماہر قانون راجہ خالد محمود صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ خالد صاحب۔ یہ بڑا اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے، ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم جو تھی اسے ختم کر کے اب 5 سال تک اس کی مدت کر دی گئی ہے۔ کس طرح سے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں 2017 میں بھی میرا کنسیڈرڈ ویو تھا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس وقت وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل تھا، انلیگل تھا، اور اس جو سزا دی گئی پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کی، اٹ واز نو ویئر پرووائڈیڈ ایدر ان دی کانسٹیٹیوشن اور ان دی الیکشن ایکٹ۔ تو لہٰذا وہ ججز میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری خرابی اور تباہی کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ہمارا جو ایک نظام چل رہا تھا یا جو پولیٹیکل سسٹم تھا یا گورنمنٹ تھی، ہماری جو انتظامیہ تھی، اس سارے سسٹم کو انہوں نے کرپل کر دیا ایک غلط فیصلہ دے کے۔ ججز کے پاس یہی اختیار ہوتا ہے کہ جو قانون کے اندر سزا مقرر ہے اسی کے مطابق ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو میکسیمم سزا ہے یا منیمم سزا ہے وہ کیس کے حالات کے مطابق ججز طے کرتے ہیں، لیکن جو سزا سرے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈیڈ نہ ہو یا الیکشن ایکٹ کے اندر پرووائڈیڈ نہ ہو تو وہ سزا کسی بھی ملزم کو نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ ججز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو جوڈیشل سسٹم تھا مذاق بنے، اور جس کی بنیاد پہ جو ہمارا کا نظام ہے، نظام عدل ہے، اس سے لوگوں کی توقعات وہ اٹھ گئیں اور لوگوں نے اس پہ انگلیاں اٹھائیں۔ تو یہ فیصلہ سسٹین نہیں کر سکتا تھا۔ کہا تھا کہ اسے آنے والا کوئی بینچ ریورس کر دے گا، اور ابھی جو چیف جسٹس صاحب گئے ان کا ویو بھی اس حوالے سے یہی تھا کہ یہ کیسی سزا دی گئی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈیڈ نہیں، الیکشن ایکٹ کے اندر پرووائڈیڈ نہیں۔ یاد نائلی کا کنسپٹ دیکھیں، اگر کسی بندے نے جھوٹ بولا، کسی بندے نے کوئی جرم کیا، جو ہماری شریعت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اسے آپ جب سزا دیں گے اسے آپ کوڑے مارتے ہیں، کوئی بھی تعزیری سزا ہے یا جو اس کی قصاص کی سزا ہے وہ دینے کے بعد یا حدود کی جو سزائیں دینے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ مجرم ہے۔ راجہ خالد محمود صاحب آپ ساتھ رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔